بھی قربان کرنے کا اعلان کر، اور اعلان زبان سے نہیں دل سے۔ ایک لمحے میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا، اور اگلے لمحے جب فاروق اعظم کو پتا چلا کہ نہیں، یہاں مال کا سودا نہیں، یہاں جان کا سودا ہوتا ہے، یہاں جان کا سودا ہے۔ جب انہیں ایمان کی حقیقت کا پتا چل گیا کہ ایمان مال قربان کرنے سے نہیں، جان لٹانے سے ملتا ہے، اگلے لمحے فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جاؤ، جان بھی آپ کے قدموں پر قربان کرو۔ دوستان مکرم، دو مثالیں میں نے آپ کو دی، اب تیسری مثال کی طرف آ جائیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جن کو بچپن سے ہی صحبت مصطفیٰ میسر ہے، سنگت مصطفیٰ میسر ہے، حضور کی تربیت میں بڑے ہوئے، حضور کے ہاتھوں میں پلے، ایک دسترخوان پہ اعلان نبوت سے پہلے کھانا کھایا ہے، ایک چار پارپائی پر آرام فرمایا ہے۔ حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کرتے تھے، آپ کو کھانا پیش کرتے تھے، آپ کے منہ میں لقمے ڈالتے تھے، ایک ہاتھ سے لقمہ محمد مصطفیٰ کے منہ میں جاتا تھا تو اسی ہاتھ سے لقمہ مولا علی کے منہ میں جاتا تھا۔ اتنی عظیم شان، یہ بھی صحبت مصطفیٰ ہے۔ اور مولا علی کو یہ مقام بھی حاصل ہے، سیدنا صدیق اکبر مولا اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، دونوں ہستیاں سرکار کے اعلان نبوت کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ آئے تو مولا علی بھی بعد میں نا، دائرہ اسلام میں تو بعد میں آئے، لیکن جو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ اعلان نبوت سے پہلے اپنی مستی میں، کیف میں، سرور میں اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں جب عبادت کرتے تھے، ابھی اعلان نبوت کا حکم بولیے نہیں آیا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ مولا کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، غاروں میں جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھتے تھے۔ کس لیے جاتے تھے؟ اس لیے کہ مولا نے عہد بھی لیا ہوا تھا، اور یہ نور مصطفیٰ یاد رکھیے، اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ نور مصطفیٰ کہاں تھا؟ یہ نور مصطفیٰ آغوش مولا خدا میں تھا، مولا کی آغوش میں تھا، وہاں پھلا، وہاں پھولا، وہاں تربیت پائی، علم سیکھا، تربیت پائی، بڑے ہوئے، دنیا میں آئے۔ اور اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام آغوشہ تنہائی میں جب بیٹھتے تھے، آغوشہ تنہائی میں مصلی پر رات کے اندھیرے میں جو عمل فرماتے تھے وہی عمل اعلان نبوت سے پہلے مولا علی شیر خدا بھی کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان کی انفرادیت ہے۔ دادا ایک ہے، بزرگ ایک ہے، گھر ایک ہے، خاندان ایک ہے، گھٹی ایک گھر کی ہے، تربیت ایک گھر کی، ایک گھر میں پلے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ محبت جو مولا علی کو دی، مولا علی کو جب آقا علیہ السلام نے پہلے آ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بتایا، ام المومنین، اور اس کے بعد جب یہ خبر مولا علی تک پہنچی تو خبر میں جانتا ہوں، میں سچ بات ہے اپنے ایمان سے کہتا ہوں، جس گھر میں پلے تھے اس ایمان کا گھر کا فیض یہ تھا کہ مولا علی تک خبر بعد میں گئی لیکن علی مسلمان پہلے ہو چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت مصطفیٰ میں پہلے سے رہتے تھے، اور اسی گھر سے نبوت کا کمال بھی تھا اور ولایت کا کمال بھی تھا۔ نبوت بھی اسی گھر کی، رسالت بھی اسی گھر کی، اور ولایت بھی، بولیے ولایت بھی اسی گھر کی ہے۔ دوستو، دین در مصطفیٰ سے نکلا اور در مصطفیٰ پر مکمل ہوا، ولایت در مصطفیٰ سے نکلی اور اسی گھر پر مکمل ہوئی،
اور ہر ولی کو حکم دے دیا کوئی مائی کا لال ولی نہیں بن سکتا جب تک علی اس کی ولایت پر مہر نہیں لگا دیتے۔ اب یہ جو 3 مثالیں میں نے آپ کو دی، اب ان تینوں کے پاس جائیے، خلفائے راشدین کے پاس، اور جا کر پوچھئے کہ دنیا عزیز ہے یا مصطفیٰ عزیز ہے؟ تو انہوں نے اپنی زندگی میں مال دے کر، جان دے کر، اولاد دے کر، عزت دے کر، مارے کھا کر، نماز عصر کو قضا کر کے، کسی نے آدھا مال دیا، کسی نے پورا گھر دے دیا، کسی نے نماز عصر قضا کر دی، اور پیغام ایک ہی دیا ہے کہ اگر مصطفیٰ کی محبت پر یہ سب کچھ قربان ہو بھی جائے تو خیر ہے، ایمان تو مل جائے گا نا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ بٹنگا شریف، ایمان تو مل جائے۔ جیرے 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 جیرے۔ سبحان اللہ۔ اب خلفائے راشدین کی محبت نے، ان کی ادا نے، ان کی اطاعت نے، ان کی فرما برداری نے، ان کی غلامیہ مصطفیٰ نے، ان کی سیرت اور کردار نے بتا دیا کہ دوستو اگر